اور نزاعی مسائل جن کو ہم نے آج اصولی درجہ دے رکھا ہے، اختلاف امت کا سبب بنایا ہوا ہے، اور کچھ ایسی باتیں، ایسے عقیدے جن کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا، آج کے اس مادہ پرست دور میں جو خطیب یا جو مقررین صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے، چار پیسے کمانے کے لیے وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جن کا ثبوت بھی نہیں ہے، ایسے امور کی وضاحت لوگوں تک جو میری سمجھ کے مطابق جو سچا پیغام ہے اللہ اور رسول کا، اس کو آپ کے ذہنوں تک، آپ کے سینوں تک، آپ کے دلوں تک پہنچاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ افراتفری کا دور ہے، لوٹ گھسوٹ کا دور ہے، عقائد کے ہجوم کا دور ہے۔ اس عقائد کی بھیڑ میں سچے عقیدے کی تلاش کرنا، سچی بات تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اس خانقاہی نظام کے خلاف ہیں، جو صوفیاء کی ان خدمات کو، ان تربیت گاہوں کو ایک دکانداری سمجھتے ہیں، ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ بھی سوچیں جس طرح ہر طبقے میں سچا انسان بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے، صوفیاء میں بھی اصلی بھی ہوتے ہیں اور جعلی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چند جعلی لوگوں کو دیکھ کر سارے صوفیاء کو، سارے صوفیزم پر یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ سب فراڈ ہے، دکانداری ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے اور ناانصافی ہے۔ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا دنیا میں آخری پیغمبر کی حیثیت سے ختم نبوت کا تاج سر پر رکھ کر دنیا میں تشریف لائے۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کرے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کا واضح اعلان ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ غور کریں تو حضور کے عہد مقدس سے لے کر آخری متنبی قادیان تک سینکڑوں جعلی نبی مدعیان نبوت پیدا ہوئے جو فراڈی ہیں، جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، دجال ہیں۔ تو اگر اتنے بڑے منصب کا جس پر اللہ نے اس کے ختم ہو جانے اور مکمل ہو جانے کی مہر لگا دی ہے قرآن میں، اس کے بعد بھی
جھوٹے نبی دعویٰ کر سکتے ہیں تو صوفیاء کا فرقہ تو بہت چھوٹا ہے، تو کیا جھوٹے صوفی نہیں بن سکتے؟ دیکھیں یہ عقل مندی کی بات ہے، جو نبوت جس پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے، تو اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا، جھوٹے نبی آتے رہے، تو صوفیاء انبیاء کے نائب ہیں، ان کے اتباع میں کام کرنے والے ہیں، ان کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، نائب ہیں، نیابت میں کام کرنے والے ہیں، بلکہ اگر یوں بھی کہہ دوں کہ سجادگی جو ہے مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ نبوت کی، لیکن جو اس سجادگی اور جانشینی کے فرائض ہیں، جس طرح حضور ختمی مرتبت کے بعد خلفائے راشدین نے اس عہدے کو سنبھالا، حالانکہ وہ خلیفہ ہیں، نائب ہیں، ان میں سے نبی کوئی نہیں ہے، نبی کوئی نہیں، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت علی تک، امام حسن تک جو خلافت آئی وہ سب حضور کے اتباع میں، آپ کی نیابت میں یہ سب لوگ خدمت کرتے رہے۔ جو اصلی منصب تھا، جو اصلی نبوت کا اور ختم نبوت کا جو منصب اور سیٹ تھی، جو سجادہ تھا، وہ صرف حضور کے ساتھ مخصوص رہا۔ تو اب قیامت تک جتنے نائبین آئیں گے، صالحین آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے، یہ سارے ان خلفاء کی، ان اسلاف کی کے نائب ہیں اور ان کے سجادہ نشین ہیں۔ ایک ہوتی ہے رسمی سجادگی کہ کسی آپ درگاہ پہ، کسی مسند پہ کسی کی اولاد ہیں تو آپ جا کر تکیہ یا گدی بچھا کر آپ بیٹھ جائیں، یہ تو عام رسمی چیز ہے، جہاں جائیں گے آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ کون صاحب ہے یہ فلاں جگہ کے سجادہ نشین ہے، یہ کہاں کے سجادہ نشین ہے، یہ فلاں درگاہ کے، یہ تو عام چیز ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ حضور رسالت مآب علیہ السلام نے کوئی گدی بچھائی؟ بولو، کوئی حدیث سے ثابت ہے؟ کسی گدی پر آپ بیٹھے؟ آپ تو چٹائی پر بیٹھ گئے۔ آپ تو چٹائی پر بیٹھے اور آپ کو یاد نہیں ہے وہ روایت کہ فاروق اعظم آئے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، تو حضور زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ایک چٹائی تھی بڑی موٹی، اور اس کی سختی کی نشان جو آپ کے جسم اطہر پر، وہ سارا آپ کا بدن جو ہے اس پر وہ اس طرح چپ گئی تھی کہ وہ نشان بن گئے تھے۔ تو آپ حدیث دیکھیں، روایات صحیحہ پڑھیں تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے آقا و مولا، آپ اس کائنات کے دولہ ہیں، بزم جہاں کے انجمان آرا تمہیں تو ہو، اس قدرتی برات کے دولہ تمہیں تو ہو۔ وغیرہ والیوں ذرا جان پاک کرو اور اپنے اندر جوش اور بلبلہ پیدا کرو۔ ٹھنڈ ضرور ہے لیکن دل نہ گرم کرو، ذوق نہ بولو، تو آڈا ذوق پیدا ہوئے گا تو محفل ذوق آئے گا۔
سمجھ آئی؟ تو یہ آپ نے کوئی مخصوص، تو فاروق اعظم نے عرض کی کہ آپ نے کوئی مخصوص جگہ نہیں بنائی، کوئی مسند نہیں بنائی، کوئی چیز نہیں، غریبوں کا آقا ہے نا، غریبوں کو مسند کب میسر ہوتی ہے؟ غریبوں کے پاس نہ کوئی تکیہ ہے، نہ کوئی گدی ہے، نہ کوئی بستر ہے، تو اپنے آقا کی شان دیکھو کہ تمہارے ساتھ تمہاری ہمنوائی کرنے کے لیے سرکار نے کبھی آرام دہ بستر پر آرام نہیں فرمایا، فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ بھی غریبوں میں رکھ، موت بھی غریبوں میں دے، اور مجھے قیامت کے دن اٹھا بھی تو غریبوں کے ٹولے میں اٹھا۔ تو یہ سرکار کی عظمت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رو پڑے، انہوں نے کہا کہ کیسر و کسریٰ کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے، دیکھیں وہ کس طرح محلات میں آرام کر رہے ہیں، یہ سرکار یہ آپ کس حالت میں، میں تو دیکھ ہی نہیں جاتا۔ تو حضور نے فرمایا عمر تو جو کوئی دیکھ رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی عطا کر دے کوئی نعمتیں نہیں ہیں، مگر یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے یہ پسند ہے، یہ رنگ پسند ہے مجھے، میں مسکینی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بات آپ کو سناتا چلوں کہ حضور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرہ نواز بھی تھے، غریب نواز بھی تھے، بندہ پرور بھی تھے، غلام نواز بھی تھے۔ صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا بڑا مقام تھا، مال کی حیثیت سے، دولت کی حیثیت سے، ایمان کی رفعت کے حوالے سے، ہر طریقے سے، اور اللہ نے ان کو یوں بھی غنی کیا تھا، اور رسالت مآب نے اپنی 2 صاحبزادیاں دے کر یوں بھی غنی کر دیا۔ تو ذوالنورین کہلائے، ذوالنورین۔ حضور کے صحابہ میں اتنے پیسے والے امیر لوگ بھی موجود تھے، اور خباب، ابو ہریرہ، عمار، صہیب، بلال جیسے غریب ترین لوگ جن کے پھٹے پرانے کپڑے، حدیثیں پڑھیں، میں حدیثوں سے بول رہا ہوں، حضور کی سیرت سے بول رہا ہوں، 7 دن بھوک، کوئی کپڑا پہننے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر وقت ڈر رہے ہیں مشرکین سے، سرداروں سے، وڈیروں سے، جاگیرداروں سے، کہ وہ کسی وقت بھی آ کر ہمیں مار پیٹ کر، دھکے دے کر اپنے آقا سے دور نہ کر دیں۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، وفد آیا قریش کا، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے معاذ اللہ، وہ تو مشرک تھے نا، وہ تو گستاخ تھے، وہ تو میں نے کیا کہا، گستاخ تھے،
کیوں گستاخ تھے؟ کیونکہ وہ مشرک تھے. بولو مشرک تھے. مطلب ہے کہ گستاخ وہ ہوتا ہے جس میں جو شرک میں خود مبتلا ہو. مکے کے مشرکین گستاخ تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی، حق میں بھی، اور صحابہ کے بارے میں بھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان ذلیل اور گھٹیا لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دو، کیونکہ ہم سردار قریش ہیں، ہم سرداران قریش ہیں. یہ ہماری شان کے لائق نہیں کہ ایسے گھٹیا اور گندے لوگوں کی موجودگی میں بیٹھ کر تم سے بات کریں. اب حضرت بلال، سہیب، خباب، عمار، یہ 7-8 آدمی بس دبک رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ ہمیں ماریں گے. حضور نے اشارہ فرمایا تم اٹھ کر ادھر چلے جاؤ، ادھر بیٹھو. وفد آیا، وفد نے کہا حضرت علی نہیں تھے وہاں. تو اس وفد نے یہ بات پیش کی کہ ہمیں آپ لکھ کر دیں کہ جب ہم آئیں گے تو ان گھٹیا لوگوں میں سے، معاذ اللہ گھٹیا لوگوں میں سے، یہ جو 7-8 آدمی ہیں جو آپ کے تمام صحابہ میں غریب ترین ہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کو آپ اٹھا دیں گے. اس کے بعد ہم آپ سے کوئی بات چیت کرنے پر آمادہ ہوں گے. دیکھیں، حریص علیکم بالمؤمنین، یہ ترجمہ ہے یہاں صحیح کہ یہ نبی کون ہے جو حریص ہے مومنوں کے لیے. نبی تو حرص سے پاک ہے. اللہ نے حریص، مجھے یا آپ کسی کو کہہ دیں حریص تو اچھا لفظ نہیں ہے، آپ اچھا نہیں سمجھیں گے کہ میری توہین کر دی. اللہ نے کہا حریص علیکم. کیوں؟ حضور نے خباب اپنے محبوب ترین غلاموں کو کیوں اٹھا دیا؟ اس لیے کہ حرص تھی آپ کے دل میں کہ شاید ان کے اٹھانے سے یہ کمبخت ایمان لے آئیں. یہ حرص تھی، حالانکہ آپ ان کو اٹھانا نہیں چاہتے تھے. یہ میں آپ کو یہی بات میں چھوڑتا ہوں، پھر میں اس کو مکمل کروں گا. یہی 7 آدمی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں ہیں جو مجھے نہیں عطا فرمائی، کون سی عزت ہے جو مجھے نہیں فرمائی، اور میرے اس قمیض پر عزت کے کون سے بیل بوٹے ہیں. یہ حضور کے لفظ ہیں کہ میری اس قمیض، محمد کی قمیض پر کون سے عزت کے بیل بوٹے ہیں جو اس پر نہیں کاڑے. اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات، اے محمد اگر تو چاہتا ہے تو پوری کائنات تیرے لیے حاضر ہے. تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا نا، ایک طرف پوری کائنات ہے، ارے 2-2 گز زمین پر 4 پیسوں پر ہم آپس میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں. یہ میری زمین ہے، یہ تمہاری زمین ہے، حالانکہ زمین میں سب چلے جاتے ہیں. جو ابھی تک وہ خاموش ہو کر گئے انہوں نے بتایا ہی نہیں.
ابو طالب کلیم نے کہا تھا کہ وضع زمانہ لائق دیدن دوبارہ لیس، رو پس نہ کر ہر کے عظیم خاکدان گزشت۔ زمانہ کی وضع قطع دوبارہ دیکھنے کے لائق ہی نہیں۔ یہ اتنی گندی دنیا ہے کہ اس کو ایک ہوتا ہے نا منظر اچھا ہو نا تو انسان گھڑی گھڑی دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ اگر منظر اچھا نہ ہو تو انسان کہتا ہے بس ایک دفعہ دیکھنا ہی کافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کتنی گندی چیز ہے کہ جو یہاں سے گزرا، یہاں دنیا چھوڑ کر گیا تو اس نے منہ پیچھے پلٹ کر ایک مرتبہ اسے دیکھا بھی نہیں، واپس آیا ہی نہیں۔ نہ کسی نے آرزو کی کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج، کیوں کہ یہ گندی چیز تھی، اس قابل ہی نہیں تھی۔ تو کتنا مرتے ہیں ہم، لیکن ایک طرف پوری کائنات اللہ فرما رہا ہے، حضور فرمایا کہ مجھے اختیار دیا کہ یہ لے لو۔ فرمایا اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ یہ 7 آدمی لوگ ہیں یا پوری کائنات لوگ ہیں، خباب لوگ ہیں، صہیب لوگ ہیں، عمار لوگ ہیں، بلال لوگ ہیں، ابو ہریرہ لوگ ہیں یا پوری کائنات؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ساری نعمتیں چھوڑ دوں گا لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ علت بھی سنیں، اس کے ساتھ نہ چھوڑنے کی وجہ بھی سنیں، غور فرمائیں۔ آپ کا یہاں اکثر میرے دادا کے والد کے، میرے پردادا کے مرید بیٹھے ہوں گے یا ان کی اولادیں بیٹھی ہوں گی یا ہمارے ملنے والے ہیں، سارے مرید بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کیا ہے وہ اگر غلط ہے تو اب میں آپ کو رسالت مآب کے اس سنت کے سامنے پیش کر کے تمام خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے مریدوں کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ مشائخ کو بھی سمجھنا چاہیے اور عوام کو بھی، مریدوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پیر کے ساتھ تعلق کا سبب کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پیری مریدی بہت نیچے کی بات ہے، رسالت مصطفیٰ بہت اونچی شان کی بات ہے۔ تو میں بڑے دیکھیں نا، سپریم کورٹ کا حوالہ ہائی کورٹ والے استعمال کرتے ہیں جی، ہائی کورٹ سند ہوتی ہے چھوٹی کورٹوں کے لیے، تو رسولوں کا سب سے مرتبہ اونچا ہے، رسول جس پر چل جائیں وہ اولیاء اور اقطاب زمانہ کے لیے سنت کا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آقا کا طریقہ ہے یہی، اپنے صحابہ حضور کے مرید تھے۔ آج مشائخ اور علماء کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پیر مرید کا رشتہ کیا ہے اور ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کیوں ساری دونوں کا جہان کو چھوڑ دوں، ہر نعمت کو چھوڑ دوں، کیونکہ یہ 7 آدمی جب میرے پاس بیٹھتے ہیں نا، یہ خباب، یہ ابو ہریرہ، یہ صہیب روم سے آیا ہوا ہے، اپنا گھر اپنا ملک چھوڑ گیا ہے جی، روٹی اچھی بلی کوئی نرم گرم تو کھا ہی لیتے ہیں، اتنا بھوکا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن صہیب کو دیکھو کہاں روم اور کہاں میرا نام سن رہا ہے، 7 دن میرے دروازے پہ بھوکا بیٹھا رہتا ہے جی، نہ اس کو بچے یاد آئے، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ خاندان، نہ کنبہ، نہ قبیلہ،
میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیوں بیٹھا ہوا؟ ابو ہریرہ کیوں بیٹھا ہوا؟ عمار کیوں بیٹھا ہوا؟ فرمایا ان کے ساتھ ہائے کملی والے کی شان پر قربان، اپنے آقا کی شان پر قربان جاؤ، صدقے جائے ہماری نسلیں بھی، ہمارے ماں باپ بھی، اور قیامت تک آنے والی غلام نسل آپ پر قربان۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ بڑے بڑے صحابی بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا معاذ اللہ کوئی مقام چھوٹا ہے، وہ سب سے اونچے ہیں، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ فاروق اعظم کا بڑا مرتبہ ہے، عثمان غنی کا بڑا مرتبہ ہے، علی المرتضیٰ کا بڑا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا بڑا مرتبہ ہے، عبداللہ ابن عمر کا بڑا مرتبہ ہے۔ وہ محدثین ہیں، مفسرین ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ 7 آدمی جو ہے نا، 6-7 آدمی، ان کے پاس، ان کے ساتھ بیٹھ کر جس وقت میں اپنے مالک کی حمد و ثنا کرتا ہوں، جس وقت میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں، جب محمد اپنے مالک کی تعریف کرتا ہے ان 6-7 آدمیوں کے، تو جس مزے میں یہ جھومتے ہیں، اللہ کی تعریف سن کر، اس کی حمد و ثنا سن کر، جس انداز سے یہ جھومتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کونین کی نعمت ایک طرف اور ان 7 کا جھومنا ایک طرف۔ آپ دیکھیں، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، محفلیں آراستہ ہوتی ہیں، لوگ جھومتے ہیں، حضور کے نام کو چومتے ہیں، آپ کے نام کے ارد گرد گھومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کا اور میرا آقا کس کے نام پر جھوما، کس کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں کونین کی نعمتوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے مالک تیرا انعام ہے، لیکن میں ان کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نام لینے سے خوش ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ گھل مل کر جس طرح جس قسم کی بھی بات اپنے مالک کی تعریف کرتا ہوں، تو یہ اور بھی مجھ سے مانوس ہوتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ ان آدمیوں سے میں بات کروں، اس لیے میں ان کو اٹھا نہیں سکتا۔ کیا حضور کے کرم کی وجہ ان 7 پر کیا تھی؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، بندے کا مولا سے، اپنے آقا سے رابطہ۔ تو یہی رابطہ آپ لوگوں کو اپنے مشائخ کے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے جو میں نے پیش کی۔ تو اسی لیے ایک سالک جو ہے، مرید، وہ اپنے پیر کے پاس یا ایک اچھے انسان کو اپنا شیخ سمجھ کر اس کے پاس جاتا ہے کہ یہ اللہ اللہ کا راستہ بتائے گا، اللہ سے محبت سکھائے گا، کوئی بات ہمیں سمجھائے گا۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے کسی مرید کا، دنیا داری کے لیے جاتا ہے کہ کسی ڈی سی کو فون کر دیں گے، کسی اسمبلی کے ممبر کو کوئی کام کہہ دیں گے، پیر بڑے اثر رسوخ والے ہیں، تو پھر پیری مریدی نہیں ہے، پیری مریدی نہیں ہے، پھر دنیا داری ہے، دنیا کا تعلق ہے، اس کو آپ پھر پیری مریدی نہیں کہتے۔ اور نہ کوئی شیخ اس کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں مشاخت کا یا اپنی گدی کا حق ادا کر رہا ہوں، وہ بھی محض پھر ایک دکانداری، پھر ایک M.N.A میں اور ایک پیر میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی دنیا کے کام کرتا ہے، یہ بھی دنیا کے کام کرتا ہے۔ تو اصل سیٹ جو ہے صوفیاء کی، وہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جوڑنا ہے، مالک کے ساتھ، جس طرح حضور رسالت میں آپ نے، آپ کی سنت سے میں نے آپ کو پیش کی۔
اب یہی 7 آدمی بیٹھے تھے جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا. انہوں نے کہا اٹھاؤ، فرمایا کہ ادھر اٹھ کے بیٹھ گئے تھوڑی سی دیر کے لیے. اب دیکھو کہ سرکار کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ سب صحابہ سے جن کو چن کر نکال کر اللہ کے ذکر کے لیے منتخب فرماتے تھے مشرکین کہ اس حرص کی وجہ کہ شاید یہ ضدی اکھڑ لوگ ہیں تو اگر ان کی بات نہ مانی تو شاید اللہ کا وہی انکار کر دے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. فرمایا ادھر ہو گئے. آیت میں اتر ان کو اٹھا کر ادھر بھیجا، جبریل آ گیا. فرمایا اس کا معنی کیا ہے کہ جو لوگ رات اور دن لوجہ اللہ صرف اللہ کے لیے اے محمد تیرے پاس آتے ہیں ان کو اپنی محفل سے دھکے دے کر ادھر نہ نکال نہیں ان کو، بلکہ وہ تیرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کو دیکھ کر تیرے پاس آتے ہیں. اللہ نے سلام فرمایا ان 7 آدمیوں کو. جب مشرکین اٹھ کر گئے تو دبتے ڈرتے اٹھے بیچارے، بہت غریب تھے، اٹھے حضور کے پاس آئے، بیٹھ گئے. تو آقا نے جب دیکھا ان کو فرمایا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اٹھ کر وہاں چلے، فرمانے لگے مبارک ہو بلال، مبارک ہو عمار، مبارک ہو صہیب، مبارک ہو ابو ہریرہ، مبارک ہو. حضور کیوں؟ فرمایا یہ آیت اتری ہے کہ تم نے ان کو ادھر اٹھا کر دیا، جن کو تم سن رہے ہو یا یہ وڈیرے یا سردار آئے ہوئے ہیں، یہ تو دنیادار لوگ ہیں، یہ تو کجادا لوگ ہیں، فرعون تبا لوگ ہیں، یہ تو چند باتیں کر کے چلے جائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں، جو تیرے سچے غلام ہیں، تیرے نام پر مرنے والے ہیں، ان کو دور کرو. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا انہیں. تو حضرت صہیب رومی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کیا سوچے نا کہ بڑا ہوتا ہے نا جو مالک خالق ہوا تو جسم سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے. تو صحابی رسول اٹھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارا نام لیا، صہیب کا، خباب کا، بلال کا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر اللہ نے سلام بھیجا. اب دیکھیں کہ صدیق اکبر اور جو اونچے درجے کے صحابہ ہیں ان کا مقام اپنی جگہ مسلم، لیکن غریب نوازی دیکھیے کہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ بڑے صحابہ میں سے کسی پر سلام آیا ہو. جو غریب صحابہ تھے، جو کسی کھاتے میں نہیں تھے، ان پر سلام آیا اور اس شان سے سلام آیا. پھر وہ کیوں نہ کہیں، پھر بلال اور صہیب کیوں نہ کہیں، اسیر زلف کرے قیدیے کمند کرے، اسیر زلف کرے قیدیے کمند کرے، اسیر زلف کرے قیدیے کمند کرے، تیری نگاہ جسے جس طرح پسند کرے، تیری نگاہ جسے جس طرح پسند کرے.
میں مسلکوں سے اونچا ہو کر بولتا ہوں. تمام مسلک، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، میں اگر مسلکوں میں پھنس کر بولوں تو پھر میں حق بات نہیں کہہ سکتا. میں مسلکوں سے الگ ہو کر بولتا ہوں. اگر جس ماحول میں جس مسلک سے ہمارا تعلق ہے اگر اس میں بھی کوئی غلط بات ہو تو میں اس کی تردید کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے مسلک کے لوگ بھی میرے خلاف بھی کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں. عقیدہ میرا ٹھیک نہیں، تیرا دماغ ٹھیک نہیں. میرا عقیدہ ٹھیک ہے، تیری سمجھ نہیں ہے. کیوں؟ ہم ہی خراب ہیں، تم اوپر سے اترے ہو. یہ غلط بات ہے. سوچو تو میں ان مسلکوں سے ہٹ کر بول رہا ہوں کہ جس گروہ کو رسول اللہ اتنا قریب رکھے، ادھر تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کملی والا قیامت تک کی نظر رکھتا ہے، قیامت تک کی نظر ہے. تو رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی نگاہ آپ کی نہیں تھی کہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں یہ کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں. سوچو، تم سارے سوچو، یہ کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں. اگر رسول کو اتنا نہیں پتا تو معاذ اللہ اس کے رسالت کا مقام کیا ہے؟ دیکھنا آپ یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کس درجے کے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کو کیا پتا میں کس نیت کا آدمی ہوں، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن رسول کا درجہ ہے وہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہر چیز جس کی وحی ہے، ہر منطوق جس کا وحی ہوتا ہے، ڈائریکٹ لائن اللہ سے. سمجھ آئی؟ تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ کون کس مرتبے کا ہے. وہ ویسے ہی بٹھا گئے کہ میرے بعد ابو بکر بیٹھے، صراحت نہیں فرمائی لیکن اشارہ فرمایا. عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب کہ علی زیادہ مستحق تھا، علی کو کیوں نہیں بٹھایا؟ سمجھداری سے کام لو. اس مجلس میں مختلف فرقے کے لوگ بیٹھے ہوں گے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میری اس بات کو غور سے سمجھیں کہ نمبر علی کا تھا، ابو بکر کیوں آ گئے، فاروق اعظم کیوں آ گئے، عثمان کیوں آ گئے؟ تو قبلہ حضور کا یہ عمل جو ہے آپ کی نگاہ قیامت تک ہے. آپ نے شہنشاہیت کا خاتمہ کیا. شہنشاہیت کا کیا میں نے کہا؟ خاتمہ کیا. کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بعد میرے گھر کے لوگ ہی بیٹھیں. اگر یہ سنت آپ ڈال جاتے تو قیامت تک کسی اور باصلاحیت جو رسول اللہ کے خاندان کا آدمی نہیں ہے اس کو شریعت میں کوئی منصب نہ مل سکتا. اور پھر جو جہاں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹا میرا بیٹھے گا، بیٹا ہی چلائے گا، چاہے بیٹا اہل ہو یا نہ ہو. سمجھ آئی؟ علی تو گھر کا آدمی تھا. ایک میں آپ اور مثال دیتا ہوں کہ آپ گھر میں ہو نا، ذرا غور سے سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور ہاتھ سے تھوڑے چائے نہیں، سارے چاہو. سمجھ آئی؟ تو علی کو کیوں نہیں لایا گیا؟ اس لیے کہ علی اور مرتضیٰ گھر کے آدمی ہیں. آپ بتائیں نا، مہمان آئے ہو تو گھر کا فرد ہو نا، کوئی بھائی بھتیجا اپنا، تو چیز تقسیم کرتے وقت یا کرسیاں پڑی ہوں تو اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو آدمی اٹھا دیتا ہے. اٹھو پیچھے، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے. اٹھا دیا جاتا ہے بھتیجے کو، بھائی کو. بھائی یہ لوگ ہیں، کیوں صدیق اکبر کو کیوں بٹھایا؟
مہاجرین میں سے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضور کے ساتھ. جو تنگی کا دور صدیق اکبر نے دیکھا وہ کسی صحابی نے نہیں دیکھا. حضور کی بھوک میں آپ کے ساتھ جو حضور کی ہر تکلیف میں جس نے ساتھ دیا وہ ابو بکر ہے. سمجھ آئی؟ فاروق اعظم نے جو تکلیفیں اٹھائیں، عثمان غنی نے جو اٹھائیں، تو حضور اقربا پرور نہیں ہے صرف کہ اپنے گھر والوں کو نوازیں. ان کے ساتھ جو اس خاندان کا قریبی ہو کر نہیں، قریبی نہ ہو کر بھی اگر اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے تو حضور اس کو مقدم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق زیادہ ہے. علی تم پیچھے تم پیچھے، تم تو گھر کے تم تو گھر کے ہو. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تیرا اور تیری میری مثال یہ ہے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ کے وزیر تھے، تم تو میرے گھر کے ہو. تم تو اگر پیچھے بھی ہٹ گئے تو تم محسوس نہیں کرو گے. تو ان کے دل میں خیال آ سکتا ہے بتقاضاء بشریت، کیونکہ انسان تو ہیں، کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی، اتنا سب کچھ کیا، آج جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بٹھا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے شہنشاہیت کا خاتمہ کیا. دیکھیے یہی بات تھی کہ اگر اسی سنت کو، میں توجہ دے رہا ہوں امت کو، اتنا بڑا مسئلہ میں نے پیش کر دیا، اگر یہی سنت جس کا حضور نے پہلے اپنی حیات مبارکہ میں کسی کو متعین نہیں کیا، باہمی شورا مجلس نے متعین کیا، صحابہ کرام نے، کہ یہ مخدوم ہے ہمارا، جس نے حضور کے ساتھ ساری عمر گزاری، حضور کا مزاج شناس بھی ہے اور حضور اس پر کرم بھی انتہائی کرتے ہیں. اذ ہما فی الغار، جب یہ غار میں تھا تو اللہ نے کس طرح ذکر کیا. تو ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ اس کے باوجود حضور نے اپنے خاندان والوں کو پیچھے کر مقدم کیا، ان کو جو براہ راست رسول اللہ کے خاندان کے فرد نہیں تھے. ابو بکر صدیق کا 7ویں پشت میں اوپر جا کر 8ویں پشت میں ایک رشتہ آپ سے ملتا ہے اوپر، فاروق اعظم کا بھی تو براہ راست نہیں ہے، قریبی سب سے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین کیا. وہ تو علی، وہ تو علی ہے جی. تو آپ نے کیا کیا؟ قریبی رشتے کو ہٹا دیا، ان کو فوقیت دی. اگر یہ علی المرتضیٰ اور امام حسن کے بعد اسی رسول اللہ کی سنت کو خود صحابی رسول، جو خود صحابی تھے حضرت امیر معاویہ، یہی سنت اگر اپناتے کہ اپنے بعد وہ یزید کو نامزد نہ کرتے، اگر حضرت امیر معاویہ اپنے بعد، پہلے تو یہ بات تھی کہ وہ یہ سمجھتے کہ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے ہیں تو حضور نے ان کو تیسرا نمبر دیا، تو اب مجھے سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب حق بنتا ہے اہل بیت کا. پہلے تو ان کو بھی نہیں آنا چاہیے. چلے اگر آپ آئے گئے تو یہ اپنے ذات تک آپ محدود رکھتے، کم از کم ایسے آدمی کو آپ نہ بٹھاتے. دیکھا نا کہ جہاں وہ جانشینی آتی ہے، شہنشائیت آتی ہے، تو یہ یزید والا مسئلہ فساد پڑ جاتا ہے. حضور نے اہلیت ہونے کے باوجود، علی کے اہل ہونے کے باوجود یہ رسم توڑی کہ ضروری نہیں کہ گھر والا اگر بڑھا جائے تو گھر والا ہی بیٹھے.
اگر حالانکہ معاہدے میں بھی یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد امام حسن کو یہ سونپ دیں گے، واپس دے دیں گے، لیکن بہرحال ان کا پھر خیال بدل گیا، بدلا دیا گیا۔ تو اگر امام حسن، اور پھر یہ ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر حضرت یہ غور فرماتے اس بات پر، غور فرماتے تو کیا انہوں نے یہ بھی اتنا بھی خیال نہیں فرمایا کہ یزید کے مقابلے میں اجلاء صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، جلیل القدر، چلو اہل بیت کو نہ بھی دیتے، حسن حسین کو نہ بھی دیتے، کیا صحابی نہیں تھے موجود؟ سینکڑوں کی تعداد میں محدثین، مفسرین، متقی اور پاک باز زاہدان مرتاض، ایک جمع غفیر موجود تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان سب میں اپنے بیٹے کو پسند کیا، جس کا کردار بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ یہاں سے بہرحال ہم انہیں، چونکہ آپ حضور سے تعلق ہے، ہم تو اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ اس پر غور فرماتے، اور جبکہ ان کے سامنے حضور کا عمل بھی تھا، تو آج جو لوگ یہ بھی نہیں کہنے دیتے وہ بھی غلطی پر ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، جو حق بات ہوتی ہے وہ کہنی پڑتی ہے۔ اگر یہ دستور نہ ہوتا اور اس پر وہ خود نہ چلتے اور اس کو نامزد نہ کرتے، بہرحال ان کے بیٹے سے تو حسین لاکھ درجے بہتر تھا، یہ تو مانے نا۔ حسین کی بدکرداری، حسین کی شراب نوشی، حسین کا زنا ثابت کرو تاریخ سے۔ تو ایسے آدمی کے متقی، اور سینکڑوں کی تعداد میں متقی موجود ہیں، پھر ایسے کی موجودگی میں ایسے فاسق فاجر کا چننا اور پھر اس کو خلافت رسول کہنا، کتنی توہین ہے جی۔ کوئی شورا نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی مجلس عاملہ نہیں، جس طرح صدیق اکبر اور حضرت عمر کی موجودگی میں وہ ساتھ لوگوں نے جمع کیا تھا، صحابہ نے، کوئی کسی کو نہیں پوچھا گیا، بس خود ہی انہوں نے بنا دیا۔ تو اس طرح کی جو تاریخی غلطیاں ہیں موجود ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارا رفڑ پڑا۔ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ ایسا ایک حسین کو وہ مرتبہ بھی دینا تھا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو حسین اس مرتبے پر کیوں آتے کہ جس وقت وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے میدان کربلا میں، ذوالجناح پر بیٹھے حسین، اگر یزید نہ ہوتا تو حسین بھی سامنے نہ آتے۔ الاشیاء تعرف بأضدادها، ضد سے ضد کا پتہ چلتا ہے، رات ہو تو روشنی کا پتہ چلتا ہے۔ ہم 5 میل دور تھے تو یہ روشنی نظر آئی، یہ جو بلب جل رہی ہے، بلب دور سے، دن کو آپ جلا دیں پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ روشنی بھی ہے کہ نہیں۔ تو چونکہ رات روشنی کی ضد ہے، رات کے ہوتے ہوئے روشنی آ سکتی ہے۔ یزید اندھیرا تھا، حسین روشنی تھی۔ جب دولہے کی طرح سج کر بیٹھا گھوڑے پہ، ذرا دیکھو کملی والے کے نانا کا کیا حال ہوگا، اور کس انداز سے میدان کربلا میں آیا کہ ابد تک کے لیے یزیدیت کو فنا فنار کر گیا۔ کہ حسین بیٹھا تو کیا منظر تھا کہ کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، کپڑوں سے آ رہی تھی رسول
رسول زمن کی بو دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو اور پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو پھیلی ہوئی تھی چار طرف پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو اور اڑتا تھا عطر وادیِ عنبر سرشت میں اڑتا تھا عطر وادیِ عنبر سرشت میں گل جھومتے تھے باغ میں رضوان بہشت میں گل جھومتے تھے باغ میں نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد سمجھ آئی لڑتا تھا وادی عنبر سرشت میں گل جھومتے تھے باغ میں رضوان بہشت سمجھ آئی تو حسین اس ادا کے ساتھ آیا اس لیے کیوں کہ مٹانے کے لیے باطل تو اب باطل والا گھر کون ہوا اور حق والا کون ہوا فیصلہ خدا کر دیں حق حسین کی طرف ہے باطل ادھر ہے تو جال حق و ذہب الباطل ان الباطل کان زہوقا